أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم تو دھو اپنے چہروں کو، وجہ کے معنی چہرہ اور وجہ کی جمع وجوہ، تو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ید کے معنی ہاتھ، ایدیکم ید کی جمع، الی المرافق کہونیوں تک، ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کہونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، راسن کے معنی سر، رؤوس جمع، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، رجل کے معنی پیر، رجل کے معنی آدمی عربی میں، اور رجل را پر زیر اس کے معنی پیر۔ تو خیال رکھنا ہے، اکثر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ زبر کی جگہ زیر ہو جاتا ہے تو اس سے معنی بگڑ رہا ہے، آپ اچھے طرح دیکھ سکتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن جب پڑھیں تو دیکھ کر ہر ایک حرف کو، ہر ایک زیر زبر کو پڑھیں، کیونکہ یہاں پر را جیم لام اصل یہی ہے اس کا بھی، یعنی انسان بولنے کے لیے جو عربی ہے اس کے لیے رجلن ہے، اور پیر کے لیے جو عربی ہے اس کے لیے رجلن ہے، دونوں میں سیم حروف ہیں لیکن فرق ہے صرف زیر اور زبر کا۔ یہاں حدیث کریمہ پیش کی گئی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ تو وضو کی فضیلت کیا بیان کی گئی کہ جو وضو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں منہ جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمکیں گے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جس سے ہو سکے چمک کو زیادہ کرے، مطلب جو جتنا زیادہ وضو کرے گا قیامت کے دن اس کا چمک اتنا زیادہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ خطائیں محو فرما دے اور درجات بلند کرے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام یہ بات جب کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ جب بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں؟ اس طرح جب آپ کہیں نا کسی کو تو لوگ جو ہے خود بخود آپ کے طرف اٹریکٹ ہوں گے، ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی سننے کے لیے کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے یہ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ اب ظاہر سی بات ہے ایسی بات کوئی سنے گا تو وہ ہاں ہی کہے گا۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا یعنی اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں کہا گیا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے اور تمہارے درجات بھی بلند فرمائے، اور وہ کون سی بات تھی کہ جس وقت وضو ناگوار ہے، یعنی جب ٹھنڈی ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو وضو کرنے سے، اور آپ اگر اس حال میں وضو کر رہی ہیں تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ ایک چیز ہو گیا کہ جب وضو کرنا پسند نہیں ہے اس وقت کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت سے جانا، یعنی آپ مسجد اگر نماز کے لیے جا رہے ہو، عورتیں تو نہیں جائیں گی لیکن مرد اگر جا رہے ہیں آپ کے گھر کے، تو اگر مسجد جانے کے لیے دو رستے ہیں، ایک چھوٹا رستہ ایک بڑا رستہ،
تو ان کو یہ صلاح دیں کہ جو رستہ لمبا ہے مسجد کے لیے اس راستے سے جائیں، کیونکہ جتنی زیادہ دوری طے آپ کریں گے اتنا زیادہ ثواب بڑھتا جائے گا۔ آج کل تو لوگ پیدل جاتے نہیں ہیں، گاڑیوں سے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد جانے میں اگر زیادہ لمبا سفر چلنا پڑا آپ کو تو آپ کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ گویا کہ حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھا ہے اس نے سرحد پر، جیسے کہ دو جانب، ایک جانب مسلمان ہیں ایک جانب کفار ہیں اور بیچ میں سرحد ہے، تو اس سرحد پر اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے اپنے ملک کی تو اس کو جتنا ثواب ہوگا ویسا ثواب دیا جائے گا۔ جیسے عام زبان میں سمجھاؤں کہ جو لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرحد پر جنگ لڑتے ہیں اور وہیں اپنی جان دے دیتے ہیں تو ان کا درجہ کتنا بڑا مانا جاتا ہے دنیا میں بھی۔ جیسے آپ آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کو یہ غیر مسلم بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں، اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہید ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، تو کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اتنی عزت ہے کہ اس نے اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، تو اس کا درجہ تو بڑھ گیا۔ تو اسی طرح سے اگر سخت سردی ہے اور ہم نے وضو کیا مکمل وضو تو ہمیں بھی ایسا ہی ثواب ملے گا۔ امام مالک اور نسائی عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ کلی کریں گے تو کلی کے ذریعے سے جو پانی باہر نکلے گا منہ کے گناہ گر جائیں گے۔ جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے۔ جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، یعنی آنکھوں کے گناہ بھی نکل جا رہے ہیں اگر ہم نے چہرہ دھویا ہے تو، کیونکہ آنکھ تو دھونا نہیں ہے نا وضو میں، لیکن چہرے میں آنکھ بھی داخل ہے۔ آنکھوں سے اگر غلط چیز دیکھی ہے تو اس کا بھی گناہ جھڑ گیا۔ اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے۔ اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے۔ سر کے گناہ بھی نکل گئے سر کا مسح کرنے سے، یعنی خیال اگر برا کسی نے اپنے ذہن میں سوچا تو وہ بھی گناہ جھڑ گیا۔ کانوں سے بری بات سنی تو وہ بھی جھڑ گیا۔ اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ اب وضو کرنے میں تو سارے گناہ جھڑ گئے، اور پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا مزید برا، یعنی وضو کر کے تو پہلے ہی گناہوں کی معافی مل گئی، اور اب مسجد کو جا رہے ہیں تو جانے کا الگ ثواب، جا کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز کا الگ ثواب، تو یعنی گناہ بھی جھڑ رہا ہے اور ثواب پہ ثواب ملا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جس کو عام سی چیز سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے۔ بزار نے باسناد حسن روایت کی، یعنی اسناد حسن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حضرت عثمان غنی کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، تیسرے خلیفہ، اپنے غلام سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے وضو کے لیے، وہ باہر جانا چاہ رہے تھے وضو کرنے کے لیے۔ تو حمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، یعنی حضرت عثمان جب وضو کر رہے تھے تو وہ منہ ہاتھ دھو لیے اور اس کے آگے کا بھی وضو کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کے غلام نے کہا کہ اللہ تو آپ کے لیے کفایت کرے گا کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے غلام کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے، صرف انہوں نے ہاتھ منہ دھوئے تھے۔ تو وضو جو اصل ہے وہ تو 4 چیزوں کا ہی دھونا ہے نا، 4 چیز اگر ہم نے دھو لیا، مسح کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ تو سخت سردی میں اگر کوئی اتنا بھی وضو کرتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے تو پھر اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث کریمہ آپ کو پڑھائی گئی ہیں ان کو یاد کیجئے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم